الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. محترم سامعین، دوستوں، احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج جمادی الاخر کی 10ویں تاریخ ہے، 1442 ہجری، جنوری کی 24 تاریخ 2021، یوم الاحد، شنبہ، اتوار، سنڈے. پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 25. جنت میں آپ نے کئی باتیں مختصر میں نے عرض کی، آپ نے سنی. رزق کے بارے میں، جنت کی نہروں کے بارے میں، جنت میں ملنے والی حوروں اور عورتوں کے بارے میں یہ آپ نے سنی. ایسے ہی دوسرے مذہب کے لوگ بھی اسلام کی کتابیں پڑھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، کچھ سعید ہوتے ہیں، وہ قبول کر لیتے ہیں، اسلام کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو مخالفت کرنا شروع کرتے ہیں. اللہ کے حکم سے، اللہ کے کرم سے جو تفاسیر میں پڑھ رہا ہوں، تو ایک بڑی ہی دلچسپ حکایت میری نظروں سے گزری، در منصور میں ہے. وہ میں نے سوچا آپ لوگوں کی خدمت میں بھی عرض کر دوں. ایسے تو بہت مشکل ہے کہ کوئی ہم سے بات کرے، یعنی کہ ہم تو کسی گنتی میں ہے نہیں، پر کبھی ایسے کوئی مل جائے، کوئی بات ہو جائے، کوئی یہ سوال کرے جو اس حکایت میں ہے، تو آپ کو بھی جواب دینے میں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. بڑا یعنی دلچسپ حکایت ہے، جس میں نے کہا کہ وہ غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں تو کچھ مخالفت کرتے ہیں، اس میں اعتراضات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے ہی ایک اعتراض اس روایت میں ہے. در منصور کی جلد اول ہے، اس کا صفحہ نمبر 209، والیوم 1 در منصور، پیج نمبر 209. اور یہ روایت جن کے بارے میں ہے ان کا نام میں آپ کی خدمت میں لوں گا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہی ہیں. راوی کا نام سنیے، خالد بن یزید بن معاویہ بن ابو سفیان. یعنی مجھے یہ جو ان کی جو نام دیا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ یزید کے بیٹے ہیں، جو وہی یزید امام حسین کو جس نے شہید کروایا. کیونکہ خالد ان کا نام ہے، ان کے باپ کا نام یزید، پھر ان کے دادا کا نام معاویہ، اور پھر اوپر پردادا ابو سفیان، تو یہ وہی ہیں. اس نام سے یہ پتہ چلتا ہے. تو روایت کرتے ہیں کہ اب ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے تخت یزید کے بعد خلافت میں چھوڑ دی تھی. انہوں نے کچھ مہینے بیٹھے اور پھر اس کے بعد چھوڑ کر ہٹ گئے تھے. تو یہ کہتے ہیں میں سفر کر رہا تھا، ایک ایسی زمین پر پہنچا، جزیرے پر. وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو دنیا سے ترک تعلق کیے ہوئے نظر آ رہے تھے، الگ طرح کے دکھ رہے تھے. میں ان کے پاس گیا، میں نے انہیں سلام کیا. یعنی اس وقت میں وہ مسلمان تو نہیں تھے وہ لوگ، پر راہب جیسے گھومتے نا ویسے نظر آ رہے تھے. ابھی آپ بولیں گے کہ سلام کیا تو غیر مسلم پر سلام کیسے کرنا، کیسا غیر مسلم پر سلام؟ جو ہمارا السلام علیکم ورحمۃ اللہ جو یہ سلام ہے یہ نہیں کر سکتا. اب انہوں نے سلام کیا تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ دیکھو سلام کیا، تو وہ ایک سلام السلام علی من اتبع الہدی، یہ سلام آپ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ اس پر سلامتی ہو جس نے ہدایت اختیار کی، ہدایت کی راہ پر چلا. اگر
ہدایت پر آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، حدیث پاک میں اس طریقے کا سلام آیا ہے۔ تو یہ وسوسے مت آئیے گا کہ سلام کرنا یہ لوگ منع کرتے ہیں، روایتیں بھی پیش کرتے ہیں کہ سلام کرنا چاہیے، جی نہیں، سلام اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ یہ والا سلام جو میں نے کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ والا آپ غیر مسلموں کو، بد مذہبوں کو، گمراہ فرقوں کو نہیں کر سکتے، یہ دعا ہے تم پر سلامتی ہو۔ اب تو یہ ہمارے یہاں تو مٹ رہا ہے، یہ سب مٹ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا آپس میں محبت پیدا کرنی ہے، سلام کو عام کرو۔ مسلمان اب سلام ہی کہاں کرتے ہیں، اور گھنٹہ اور بھائی یہ سب چلتا ہے ہمارے یہاں، اور جب الگ ہوتے جاتے ہیں چل بھائی چلتا ہوں بھائی، چلو چلو، یہ چلو چلنا یہ سب چلتا ہے، سلام سنتیں مٹ رہی ہیں، اللہ بچائے ہم سب کو۔ میں ذرا یہ ویسی زبان استعمال کیوں کرتا ہوں کہ میں رہتا ہوں ایسے ماحول میں، دیکھتا رہتا ہوں تو سب بیان کرتا ہوں، بول دیتا ہوں، بتاتا ہوں۔ اب کسی کو پسند آئے تو ٹھیک، نہیں آئے تو کوئی حرج نہیں، جو ہو رہا ہے وہ بتانا ضروری ہے۔ بمبئی میں یہ سب چل رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ خیر، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اچھا، یہ واجب بھی ہے، بات کرنے سے پہلے سلام کرنا، جب بھی ملیں تو مسلمان سلام کرنا چاہیے، سلام کے بعد مصافحہ کرنا، یہ حضور کا حکم ہے، حدیث پاک ہے، سلام کے بغیر بات نہیں کر سکتے۔ پر اب وہ کوشش کیجئے سلام کی عادت بڑھانے کی، عادت ڈالیے، وہ بھی صحیح سے، السلام علیکم یہ ہونا چاہیے، السلام علیکم۔ پھر وہ سب اب اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ کبھی پہنچے اس آیت پر تو انشاءاللہ وہ آیت بھی، یہ ساری باتیں آ جائیں گی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے سلام کو عام کرنے کی۔ خیر، اب یہ کہتے ہیں میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے مجھے جواب دیا، میں نے ان سے پوچھا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں، کون ہو آپ لوگ؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک راہب، پادری، عیسائی پادری جسے ہم لوگ یہاں پر کہتے ہیں پادری، فادر، اس سے ملنے جا رہے ہیں۔ سال میں ایک بار ہم اس کے پاس جاتے ہیں، ان کے گرجا میں، چرچ میں، وہ سارے سال کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں، کیا ہوگا، کیا کیا سب باتیں ہم ان سے سیکھ کر آگے جاتے ہیں۔ بہت کچھ اس میں سے ہوتا بھی ہے، جیسا بتاتے ہیں ویسا ہوتا بھی ہے۔ یعنی علم والا تھا پادری، بہت کچھ علم تھا اس راہب کو۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں بھی مل لیتا ہوں، دیکھیں کچھ بات سیکھنے مل جائے، کچھ یا سکھانے ہی مل جائے۔ میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا کہ چل کے، انہوں نے بتایا کہ قریب نہیں ہے، اب ہم پہنچ گئے، بس جائیں گے، تو میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب ہم اس راہب کے پاس پہنچے تو سب ملے، وہ اپنے چرچ کے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ یہ خالد کہتے کہ میں جو تھا، مجھے کتابوں کا، میں نے بھی کتابیں وغیرہ پڑھی تھی، ظاہر بات ہے اس وقت کے لوگ معلومات، علم رکھتے تھے۔ جب پہنچے اس کے دروازے پر، میں نے اسے سلام کیا، وہی اس نے بھی جواب دیا۔ پھر مجھ سے پوچھا کون بھائی تو، کون ہے؟ میں نے کہا میں مسلمان ہوں، مسلمانوں میں سے مسلمان ہوں۔ تو امت محمد ہے؟ اس نے کہا امین امت محمد۔ میں نے کہا جی الحمدللہ میں مسلمان، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اس مسلمانوں میں کے عالموں میں سے یا جاہلوں میں سے، یعنی تجھے علم ہے یا بس ایسے ہی کچھ عام سا مسلمان ہے؟ آمنت من علمائہم او جہالہم۔ میں نے کہا میں عالم بھی نہیں اور نہ ہی میں جاہل، تھوڑا بہت مجھے علم ہے، میں عالم نہیں ہوں۔ تو اب اس نے سوچا کہ یہ عالم نہیں ہے تو اس کو میں اپنا داؤ چنوں، تو اس نے یہ پہلا اعتراض کیا۔ وہ اعتراض جو ہم اب تک سنتے آ رہے تھے، دیکھیے، وہ کہتا ہے تم لوگ کہتے ہو انکم تزعمون انکم تدخلون الجنہ فتأکلون من الطعامها وتشربون من شرابها، تمہارے پاس یہ حدیثوں میں ہے کہ تم، قرآن میں ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے، کھاؤ گے، پیو گے جنت میں، اور پھر تم یہ بھی کہتے ہو کہ کھانے پینے کے بعد نہ تمہیں پیشاب ہوگا، نہ تم مطلب پاخانہ ہوگا، یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ تم یہ بھی کہتے ہو کھانا پینا تو ہوگا، پیشاب پاخانہ نہیں ہوگا، یہ کیسے؟ میں نے کہا
ہم لوگ ایسا کہتے ہیں، ایسی بات ہے، صحیح ہے۔ اب اس نے کہا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو مجھے دنیا میں اس کی کوئی مثال بتا دے، ایسا کچھ بتا دے کہ دنیا میں ایسا ہو رہا تو میں سمجھ لوں کہ تم لوگ صحیح ہو، کوئی مثال بتا دنیا میں۔ اس نے سمجھا بہت بڑا اعتراض کر دیا، ہو سکتا ہے آپ کے پاس بھی کوئی آ جائے کہ دنیا میں کوئی مثال، تو جواب بھی دیکھے۔ اس نے سوچا بہت اچھا بھاری اعتراض کر دیا ہوں میں نے، جواب نہیں ہوگا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے بھائی جواب لے لے، دنیا میں مثال۔ اس کی مثال جنین کی ہے۔ جنین یعنی جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، چھوٹا بچہ، وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، ماں جو کھاتی ہے اسی سے اسے بھی رزق ملتا ہے، اس کی بھی بھوک مٹتی ہے پیٹ میں، اور وہ بڑھتا رہتا ہے، کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، سب اسی سے ہو رہا ہے، لیکن پیشاب پاخانہ نہیں کرتا۔ اللہ اسے رزق دے رہا ہے، لیکن نہ ہی وہ ماں کے پیٹ میں پیشاب کر رہا ہے نہ پاخانہ کر رہا ہے۔ وہ اللہ کی حکمتیں، اللہ کی طریقے ہیں، وہ ہو رہا ہے وہاں پر، سب کچھ کھانا پینا بھی ہو رہا ہے، پیشاب پاخانہ بھی نہیں ہو رہا، بس ایسے ہی جنت میں بھی ہوگا، اس سے بھی بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اب یہ تو سک پکا گیا ایک دم بالکل، ارے یہ تو کیا اس نے جواب دے دیا، اب بولتے جھوٹ بولتا ہے، تو بول رہا تھا تو عالم نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اس کا چہرہ پورا بدل گیا۔ میں عالم، سچ میں عالم نہیں ہوں۔ اب پھر یہ کہتا ہے چل ایک اور بات، تم لوگ یہ کہتے ہو کہ جنت میں جاؤ گے، کھاؤ گے پیو گے، بہت جو جتنا چاہیے کھاؤ گے، جتنا چاہیے پیو گے، لیکن وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کچھ بھی کمی نہیں ہوگی، تم لوگ یہ بولتے ہو نا۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک، بالکل بولتے ہیں، ایسا ہی ہماری کتابوں میں لکھا ہے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی خبریں دی ہمیں کہ جتنا چاہے کھاؤ، کچھ کم نہیں ہوگا، کچھ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اس کی مثال مجھے دنیا میں دے، دنیا میں ایسے ہی کوئی مثال دنیا میں دے دے تو میں کچھ سمجھوں۔ تب یہ انہوں نے کہا لے اس کی مثال بھی سن لے۔ یہ سوچنا چاہیے، ہم لوگ سوچتے نہیں نا، یہ ساری چیزیں تو ہمارے سامنے رہتی ہیں، ہم لوگ بس بھول کر بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً دوسرا بھی جواب دے دیا۔ تیرے اس اعتراض کا جواب بھی یہ ہے کہ جو تو کہہ رہا ہے کہ دنیا جنت میں جتنا چاہے کھاؤ، جتنا چاہے پیو، ختم نہیں ہوگا، کم نہیں ہوگا، تو اس کا مثال دنیا میں، تو اس کی مثال دنیا میں یہ ہے کہ دنیا میں علم، حکمت، یہ اس کی مثال ہے۔ جتنا چاہے بانٹتے رہو، جتنا چاہے سکھاتے رہو، جتنی چاہے علم کی باتیں پھیلاتے رہو، لوگوں کو سکھاتے رہو، بتاتے رہو، علم میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ تو جس طریقے سے دنیا میں علم کم نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، کمی نہیں آتی، اسی طریقے سے جنت میں رزق کو بھی اللہ عز و جل وہی چیز بنا دے گا، جتنا چاہے کھائیں، جتنا چاہے پئیں، کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ تیرے سوالوں کا جواب، دنیا کی مثال میں نے دے دی۔ اب یہ تو اور ایک دم ہل گیا، ایک دم اس کا چہرہ بالکل، جھوٹ بولتا ہے تو، جھوٹا ہے تو، بول رہا تھا تو عالم نہیں ہے، تو جاہل ہے، پر تو برابر جواب دے رہا تو عالم ہے تو۔ آپ نے کہا نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا تھا، میں عالم نہیں ہوں۔ جو یعنی معاملہ یہ ہو گیا کہ آئے تھے کچھ سیکھنے اس کے پاس سے، الٹا اس کو سکھا کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تو یہ ایک دلچسپ سی حکایت میری نظروں سے گزری، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کی خدمت میں یہ بھی پیش کر دی جائے، تو میں نے بیان کر دی۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو اس آیت کا آخری حصہ ہے ہم خالدون کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ عز و جل جنت کی نعمتیں ہم سب کو عطا فرمائے، تمام مومنین کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے حضور کے صدقے میں، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔